السلام علیکم، ویلکمز ٹو ڈاکٹرز فارما چینل. آئی ایم یور ہوسٹ ذیشان وہاب. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹیبلٹ بفلیم کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا جو کہ کامنلی ہم جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے اس کی کمپوزیشن کی طرف کہ بفلیم میں کون کون سی چیزیں شامل ہے. تو بفلیم میں شامل ہے ڈیکلوفینک پوٹاشیم جو کہ ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے. یہ بیسیکلی فینائل ایسیٹک ایسڈ ڈیرائیویٹیو ہے. اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف کہ ٹیبلٹ بفلیم ہم کون کون سی بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ٹیبلٹ بفلیم جو ہے وہ اینٹی ریومیٹک ہے. اینٹی ریومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس جیسی خطرناک بیماری کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہے اینٹی انفلیمیٹری یعنی انفلیمیشن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا ہے اینٹی انالجیسک یعنی درد سے نجات کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کی یوزز کی طرف یا کہ کون کون سی کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بفلیم استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ایڈنیگزائٹس. ایڈنیگزائٹس کا مطلب انفلیمیشن آف دی ایڈنیگزا آف دا یوٹرس، مطلب یوٹرس سے جو رحم ہے فیمیلز میں وہ یا بچیدانی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جو فالوپین ٹیوب اور اووری ہے اس کی انفلیمیشن کو ہم ایڈینیگزائٹس کہتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بفلیم استعمال کر سکتے ہیں. ڈسمینوریا پینفل مینسس یعنی پینفل پیریڈ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. انفلیمیشن کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. میگرین آدھی سر درد کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ آپریٹیو پین آپریشن سے کے بعد جو درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک پین مطلب جب کوئی انجری ہو جائے یا زخم ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم بفلین استعمال کر سکتے ہیں. ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی صورت میں، ریومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں ہمارے جوڑے جو ہے وہ سوالن پڑ جاتے ہیں اور اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. جو لاسٹ ون ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. آسٹیو آرتھرائٹس بھی جوڑوں سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو جو جوائنٹس اس کی جوائنٹس یا جوڑے ہوتے ہیں اس میں کافی درد اور تکلیف اور سوزش وغیرہ یہ ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹ بفلیم استعمال کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے روزانہ استعمال کی طرف. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مکمل ایبزارپشن یا جذب ہونے کے لیے ہم اس کو کھانے کے بعد لیں گے، مطلب ٹیکن ود فوڈ اور آفٹر مل اور ود ملک اور این اینٹی ایسڈ، مطلب دودھ کے ساتھ لیں گے. اینٹی ایسڈ مطلب سٹمک کے لیے جو سٹمک برن کے لیے یا سٹمک السر کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہے اس کے ساتھ لیں گے، اور خوراک کے ساتھ لیں گے مطلب خوراک کے بعد لیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ اٹ شوڈ بی ٹیکن ونس ان اے ڈے. یہ ہم دن میں ایک مرتبہ لے سکتے ہیں. اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف کہ ٹیبلٹ بفلیم ہم کون کون سی کنڈیشن میں استعمال نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے ہے جی آئی السریشن، گیسٹرو انٹسٹائنل السریشن، مطلب جو گیسٹرو انٹسٹائنل جو نظام انہضام ہے اس کی جب السریشن ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے یا معدے میں یا مطلب انٹسٹائن میں، تو اس کنڈیشن میں ہم استعمال نہیں کر سکتے. ہائپر سینسٹیوٹی، ہائپر سینسٹیوٹی مینز الرجک ریئیکشن، مطلب اس گولیوں کے استعمال کرنے سے جس کسی کو بھی الرجک ریئیکشن ہو تو وہ یہ ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کرے. اب آخر میں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف آتے ہیں تو کہ کون کون سی نقصانات اس گولیوں کے کھانے سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے ڈیزینس ورٹائگو مطلب سر چکرانا، ہیڈ ایک سر درد،
اسکن ریشز چمڑے پر سرخ دانے کا نکلنا، جی آئی آپسٹ مطلب اسٹمک آپسٹ، اسٹمک بن وغیرہ. جو لیور انزائمز ہے، ہمارے جگر کے جو انزائمز ہے وہ اس ٹیبلٹ کے کھانے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے جگر کی نارمل جو فنکشن ہے وہ صحیح طرح نہیں ہوتی. جی آئی ہیموریج، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ ہیموریج یعنی نظامی انہضام سے کی جو نالیاں ہے یا خوراک کی نالیاں ہے اس میں اگر بلیڈنگ ہو یا ہیموریج ہو تو وہ یہ کاز کر سکتا ہے. ویژن پرابلمس کر سکتے ہیں، ویژن جو ہمارے جو ویژن ہے یا نظر ہے وہ کم پڑ جاتی ہے. ایریتھیما ملٹیفورم میں یہ بھی چمڑے سے متعلق ایک بیماری ہے جس میں چمڑے پر جو سرخ پیچز یا سرخ ابلے ہوئے داغے جو وہ پڑ جاتے ہیں. تو اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس ٹیبلٹ بی فلیم کے کھانے سے رائز ہو سکتے ہیں. ایسی دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.